بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ کون سے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کرنے پر آگ کا عذاب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا گناہ جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں۔ تبھی آگے حدیث میں آیا کہ خبردار، یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ بعض اوقات بہت سے گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دو اشخاص کو ایسے بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، ایسے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ آپ کو چھینٹے نہ پڑیں، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور آپ سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹے تو نہیں پڑ گئیں۔ حضرت زین العابدین کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نگین اولاد میں صرف وہی بچے تھے، تو وہ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے، جب بھی پیشاب کیا کرتے تو اس بوتل کے اندر کیا کرتے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑے۔ پھر لوگوں نے ان کو منع کیا
اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا۔ ناظرین، بس اتنی احتیاط کافی ہے کہ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت سی باریک باریک چھینٹیں اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا۔ اس پر اسے عذاب کے قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب لوگ چگلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کروا دیتا ہے، آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجائی والے۔ تو چغل خور کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے، کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوڑنا اور کمتر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کیا کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر آفس کی چیزوں کو خواہ مخواہ وہ کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس، حلال اور حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جس کے متعلق تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔